اچھا، یہ لاسٹ ٹائم آپ کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تحقیق اصل کے میں بعد عثمان کیا صاحب پتہ چلا؟ مجھے پتہ نہیں چلا، آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ان جن ظالموں نے فائرنگ کی. حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کو نہیں مناتے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اہل حدیثوں کو خوشی نہیں؟ جو معروف عالم دین ہے ان میں سے کوئی ایسا عالم دین ہے جو آپ کا کلاس فیلو ہو یا آپ کا شاگرد؟ اچھا، بہت سے معروف عالم دین جن کی مسلک کے لیے، دین کے لیے بڑی قربانیاں بھی ہیں، بڑی خدمات ہیں، جس میں طالب الرحمان شاہ صاحب ہیں، وہ بیمار ہیں، عتیق اللہ عمر صاحب ہے، بیمار ہیں، پھر اس کے بعد جو ہیں بالکل صحیح سلامت ہیں عبداللہ نثار صاحب، ان کو جلسوں پہ لوگ نہیں بلاتے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اہل حدیث بہت سے خطیب ہم نے سنے ہیں، ان کی تقریباً جو انداز بیان ہے سیم ہوتا ہے، ایک کوئی ربانی ہے، کوئی یزدانی ہے، تو آپ کا انداز بالکل مختلف ہے. یہ جو قدرتی آواز ہے یا آپ نے بھی کسی کو کہا؟ موسٹلی جو نا اپنے ناموں کے ساتھ لوگ بڑے القابات لکھوا لیتے ہیں، آپ واقعتاً مسند جو ہے قاری ہیں یا صرف آپ نے بھی اس نام کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عثمان خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاک ٹی وی. آج جس پرسنالٹی کے ساتھ میں موجود ہوں وہ کسی بھی تعارف کے واقعتاً محتاج نہیں ہے. ان کے نعتیہ کلام بھی آپ سنتے رہتے ہیں، والدین کے اوپر بھی گفتگو سنتے رہتے ہیں. مولانا قاری خالد مجاہد صاحب، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے جی ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کی رحمت، اللہ کے ثناء. اچھا شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. وقت بہت مختصر ہے تو میں کوشش کروں گا جلد سے جلد ہم پروگرام کو سمیٹیں اور زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو اور وقت بھی کم لگے. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے جو ابتدائی تعلیم ہے دینی دنیاوی کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ عثمان بھائی، یہ ڈسٹرکٹ اوکاڑا میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. ٹھیک ہے. جو بڑا ہے اس کو تو اکبر کہتے ہیں، اس کے ساتھ چھوٹی سی بستی ہے کوٹ گجرا کے نام سے. ٹھیک ہے. وہیں میری پیدائش ہوئی، وہاں تھا، وہیں میں نے برج جیوے خاں میں پرائمری تک سکول پڑھا. ٹھیک ہے. میری والدہ کی یہ بڑی خواہش تھی مجھے حافظ بنانے کی، ٹھیک ہے. جنت کا تاج اللہ سے لینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ میرا نام اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں اٹھایا کہ اس کو حافظ بناتے ہیں، تو مجھے پھر اوکاڑا میں مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا حفظ کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہاں میں نے پھر حفظ شروع کیا. اچھا. تکمیل میں نے جا کر جامعہ عزیزیہ سہیوال میں کی. ٹھیک ہے. کچھ دیر دیوبند مکتبہ فکر کے پاس بھی میں حفظ کرتا رہا. تو ایسے میں نے سہیوال میں جا کر تکمیل کی. شروع جامعہ محمدیہ اوکاڑا سے کیا تھا. ٹھیک ہے. کتنی عمر میں آپ نے حفظ کیا اور کتنے دورانیے میں؟ 10 سال کی عمر میں حافظ ہو چکا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. شیخ صاحب، موسٹلی جو نا اپنے ناموں کے ساتھ لوگ بڑے القابات لکھوا لیتے ہیں، آپ واقعتاً مسند جو ہے قاری ہیں یا صرف آپ نے بھی اس نام کے ساتھ؟ عثمان صاحب اللہ کا شکر ہے، میں مسند قاری ہوں، اللہ کا احسان ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہر خطیب کو کوئی نہ کوئی لقب جماعت نے دیا ہے، عوام نے، چاہنے والوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے. میرے نام کے ساتھ بلبل قرآن لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مجھے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. میں نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا قاری ہوں، لیکن میں قاری مستند ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. لیکن میری جو شہرت ہوئی وہ قرآن کے ساتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہوئی ہے. اچھا، ماشاء اللہ. کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یا اللہ قیامت کے دن بھی مجھے قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت سے اٹھانا. میں بڑا شاکڈ ہوا ہوں. ایک آپ نے کچھ جہاں تکمیل ہوئی ہے حفظ کی آپ کی، تو وہ تو جامعہ جو تھا وہ دیوبند مکتبہ فکر سے تھے آپ، تو پھر کس طریقے سے آپ نماز پڑھا کرتے تھے؟ نہیں، دیوبند مکتبہ فکر میں جب پڑھتا تھا نا تو وہاں مجھے رفع الیدین سے روکتے تھے. اچھا. لیکن میں کبھی کر لیتا کبھی نہ کرتا. اچھا. بہرحال ایک دفعہ تو میرے ساتھ بڑی زیادتی بھی ہوئی، میرا بسترا بھی پھاڑ دیا گیا. اچھا. تو جو قاری صاحب پڑھانے والے تھے نا، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، دیوبند قاری تھے اور بہت اچھے قاری تھے. وہ میرے سے وہ کہتے بیٹا مدرسے میں رکھ نہیں سکتا، میں پڑھا سکتا ہوں، پڑھو اور رہائش اپنی کہیں لے جاؤ. پھر میں نے اپنی کھانا کہیں کھانا، سونا کہیں، پڑھنا وہاں. پھر جب اتنی وہ مشکلات ہوئی نا، پھر میں سہیوال چلا گیا جامعہ عزیزیہ، وہاں جا کر پھر میں نے تکمیل کی حفظ کی. اچھا، دنیاوی تعلیم کتنی حاصل کی آپ نے؟ پہلے تو ریگولر تو 5 ہی پڑھی تھیں. اچھا. پھر پرائیویٹ میں نے پھر میٹرک کیا. میٹرک کے ساتھ پھر فاضل عربی کیا، وفاق المدارس کیا. ٹھیک ہے. پھر ATTC ٹیچنگ کا کورس کیا. ٹھیک ہے. اور اس کی بیس پر پھر میں 24 سال یعنی 16ویں گریڈ تک گورنمنٹ کے ادارے میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. ماشاء اللہ، زبردست. یہ اسلامیات؟ ہاں، اسلامیات بھی اور اس کے علاوہ بھی کئی سبجیکٹ، اردو، اسلامیات، عربک. اچھا. یہ سارے میں سبجیکٹ پڑھاتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. باقاعدہ جو ایک دینی مدارس سے کورس کروایا جاتا ہے، آئی تھنک 8 سالہ ہوتا ہے، وہ آپ نے کورس نہیں کیا؟ آپ نے وہ کیا نا، وہ اس کو درس نظامی کہتے ہیں نا. اس درس نظامی وہ درس نظامی کیا. اس کے بعد پھر وفاق المدارس کیا، اس کے بعد فاضل عربی کیا.
یعنی پڑھائی میں نے چھوڑی کوئی نہیں ٹھیک ہے، ہے، ادھوری نہیں چھوڑی پڑھائی ٹھیک ہے، ہر پڑھائی کو میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا کیا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو یہ پتوں کی کب آپ شفٹ ہوئے ویسے؟ میں جامعہ عزیزیہ صہیوال سے تجوید پڑھی تھی، لکھوی صاحب کے پاس اکاڑا میں نے درس نظامی کیا، وفاق کیا، فاضل کیا اور ATTC کیا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر میں بطور خطیب جامعہ عزیزیہ میں صہیوال وہاں میں سلیکٹ ہو گیا، خطیب رہا ہوں ٹھیک ہے، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو جب میں وہاں تھا تو اس جماعت کو پتوں کی والوں کو خطیب کی اشد ضرورت تھی، تو پھر میں نے ان کی خواہش کا لحاظ کرتے ہوئے پھر میں ادھر آ گیا۔ اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو ایسے سمجھیں کہ 92 کے آخر میں اور 93 کے شروع میں یہاں آیا ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک یہیں ہوں اور یہیں کا ہو کے رہ گیا ہوں۔ صحیح۔ اچھا، علماء اکرام بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں، آپ بھی بہت مصروف شخصیت ہیں، تو کیا آپ بھی ہر سال رمضان میں مسلح سناتے ہیں آپ بھی ویسے؟ ہاں، بہت پیارا آپ نے سوال کیا۔ میں نے الحمدللہ 8 مسلح سنائے، ماشاء جن میں سے ایک مسلح میرا بڑا تاریخی وہ مولانا معین الدین لکھوی صاحب کو جامعہ محمدیہ اوکاڑا میں نے سنایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب میں پتوں کی میں بطور خطیب آیا تو یہاں بھی 2 مسلح سنائے میں نے شہر کی مرکزی مسجد میں، اور میں مسلح بھی سپارہ بھی سناتا تھا اور سپارے کا خلاصہ بھی بیان کرتا تھا اردو میں۔ ٹھیک ہے، یعنی رات کو مسلح سنانا ہے، سپارہ سنانا ہے اور اس کا خلاصہ بھی بیان کرنا ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں کوئی اتنا مفسر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، جتنی مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنی صلاحیت کے مطابق میں اس سپارے کے لوگوں کو معلومات بھی دیتا تھا کہ اس میں یہ مسائل بیان ہوئے، ٹھیک ہے، اس صورت کا شان نزول تفصیل یہ۔ بیان کرتے۔ الحمدللہ۔ لیکن ان دنوں میں آپ پروگراموں پہ بھی جاتے تھے آپ؟ اس وقت پروگرام کم تھے ذرا، پھر جیسے جیسے پروگرام بڑھتے گئے پھر میری مصروفیت بڑھ گئی، تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، علماء اکرام بہت سے ترقی بھی کر گئے ہیں، جن کی خدمات کم ہے لیکن ترقی بہت زیادہ کی ہے۔ میں نے آپ کو جب سے دیکھا ہے، آپ کو پتوں کی میں ہی دیکھا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ آپ ترقی کر چکے ہیں؟ آپ نے شفٹ ہوئے کسی بڑے شہر میں، کسی بڑی سوسائٹی میں؟ اصل میں بڑے شہر میں جانا یا بڑی سوسائٹی میں جانا یا مہنگی گاڑی کے لینا، میں اس کو ترقی نہیں سمجھتا۔ میں مستقل مزاج ہو کر بیٹھا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہت سارے شہروں سے مجھے آفریں آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اور خدمات کی آفریں بھی آئیں کہ ہم اتنی زیادہ خدمت کریں گے، لیکن میرا ایک شوق تھا کہ میں مستقل مزاج ہو کر یہاں رہوں۔ پھر میں الحمدللہ ڈٹا رہا، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں ڈٹا رہا۔ آج مجھے تقریباً 34 سال ہو گئے ہیں پتوں کی میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ادارہ اپنا بھی چلا رہے ہیں آپ؟ ادارہ پہلے میں نے ویسے خطیب تو میں مرکزی مسجد میں ہوں، شہر کی مسجد جہاں مولانا عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولیوں نے مسلح سنائے ہیں، اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بانیوں میں شامل ہے۔ پھر میں نے 1999 میں ایک مسجد بنائی جس کا نام تقویٰ رکھا، وہاں آج کل بچیوں کا ادارہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں نے ایک مرکز زمزم بنایا، وہاں ماشاءاللہ شعبہ حفظ طلباء کا چل رہا ہے اللہ کی توفیق سے۔ جتنی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا ہے الحمدللہ۔ بیرونی شہر سے بچے ہیں یا مقامی ہیں؟ بیرونی کچھ دیر رکھے تھے لیکن پھر نا وہ اخراجات کا معاملہ تھا، وہ اخراجات میں فون نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے میں نے ابھی بیرونی اس سے ذرا تھوڑا سا نا ہاتھ اٹھایا ہے، ابھی فی الحال پڑھ کر جو چلے جاتے ہیں نا وہ ابھی چلا رہا ہوں۔ بہترین شعبہ حفظ ہمارا چل رہا ہے، تو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد وہ بیرونی بھی رکھوں گا، اللہ تعالیٰ اخراجات کے معاملہ سیدھے کر دے گا، پھر درس نظامی بھی انشاءاللہ شروع کروں گا۔ اچھا، جو تقریر والا دور شروع ہوا تھا سب سے پہلے، جو تقریر آپ نے کب کی تھی جب آپ کو بڑا تھا کہ بڑا کراؤڈ ہے، بڑا رش ہے، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اصل میں نا میں جب درس نظامی میں نے شروع کیا نا تو میرے بڑے بھائی عالم دین ہیں مولانا اکرم زاہد صاحب، اللہ ان کی عمر دراز کرے، وہ مجھے نا ان کو بھی بڑا شوق تھا مجھے خطیب بنانے کا، وہ مجھے کسی نہ کسی جگہ پر لے جاتے، چلو بھی جمعہ پڑھا، تو میں نے جمعہ پڑھانا تو لوگ بڑے محظوظ ہوتے، لوگ بڑے خوش ہوتے، تو جیسے لوگ خوش ہوتے، محظوظ ہوتے، داد دیتے یا شاباش دیتے، اس سے میرا حوصلہ بڑھ جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح حوصلہ بڑھ جاتا، پھر میں محنت کرتا رہا، پھر ہر مسلک کے خطیبوں کو میں نے سنا، اہل سنت کے، دیوبند کے تو ساری سنے نا، ٹھیک ہے، اور مسلک کے اہل سنت بریلوی کے علماء کو بھی میں سنتا رہا، اہل حدیثوں کو سنتا رہا، تو یہاں سن کر میرے اندر بھی جذبہ پیدا ہو۔ جو خطیب تقریر میں مواد کم پیش کرتا تھا میں اندر ہی اندر کڑتا رہتا کہ کاش میں بھی خطیب بنوں تو میں زیادہ مواد پیش کروں۔ وہ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ میدان دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ تو ایک دفعہ مدینے میں میری تقریر تھی، وہاں لائبریری میں میری بھی کیسٹیں پڑی ہوئی تھیں، اچھا، تو میں کھڑا ہو کر میں ایک شعر مجھے یاد آ گیا، ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا،
مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، ہاں زبردست. مجھے کون جانتا تھا. ہاں. تو اب ماشاءاللہ سارا ملک جانتا ہے اللہ کے ساتھ. آپ کا عروج، آپ کی ترقی آپ کے والدین نے بھی دیکھی؟ والدین نے دیکھی کچھ الحمدللہ. اچھا. ابھی اتنا میں مطلب اوپر نہیں گیا تھا جب میری ماں اللہ کے پاس چلی گئی. والد صاحب نے دیکھا سب کچھ ماشاءاللہ. مشکل حالات بھی آپ نے دیکھے بڑے فائنینشلی؟ بڑے مشکل حالات بھی دیکھے ہیں. کیسے دیکھے آپ نے؟ طالب علم زمانہ میں مشکل تھی کیوں میرا باپ ایک مزدور آدمی تھا. میری والدہ بہت صابرہ شاکرہ خاتون تھی، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے. میرے والد صاحب ایک غریب مزدور آدمی تھے، لیکن انہوں نے لیکن دیکھو مزدور ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے قربانی نہ کی ہو. ماشاءاللہ. یعنی نیکی کے معاملے میں الحمدللہ وہ پورے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر بھی الحمدللہ وہ قربانی کرتے رہے. قربانی نہیں چھوڑی، روزے نہیں چھوڑے، نماز نہیں چھوڑی، جس کا اثر ہم پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کی توفیق دی، دین کا جذبہ دیا. اب اگر کوئی ہمارا بچہ نماز لیٹ کرے، پڑھتے تو سارے ہی ہیں، آگا پیچھا کرے ہمیں تکلیف ہوتی، جیسے ہمارے باپ کو ہماری نماز آگے پیچھے کرنے کی تکلیف ہوتی تھی. الحمدللہ یہ گھر کے ماحول کا اثر ہے. صحیح. والدین کی خدمت آپ جتنی کر سکے اس سے آپ مطمئن ہیں یا آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ یار یہ موقع ملے تو میں بہت کروں؟ ہاں عثمان صاحب یہ تو اب بھی آتا ہے، کاش ماں دنیا میں ہوتی میں اس کو پھر مکے لے کر جاتا، کاش ابا جی دنیا میں ہوتے میں پھر کعبے لے کے جاتا، مدینہ شریف لے کے جاتا. خواہش تو ہے، لیکن میں نے 1996 میں 96 میں میری یہ خواہش تھی کہ میں نے شادی بعد میں کروانی، ماں باپ کو اللہ کا گھر پہلے دکھانا ہے. وہ اللہ نے میری دعا بھی قبول کر لی، اللہ نے میرا شوق بھی پورا کر دیا. دونوں کو ماشاءاللہ مکے لے کر گیا. رمضان میں 27ویں رات میں نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر عمرہ کروایا تھا الحمدللہ. والدین کو اکثر آپ یاد کرتے ہیں؟ آپ بڑے یاد آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں. کون سے موقع پہ زیادہ آپ یاد کرتے ہیں کہ یار بس جس دن میرا موضوع ہوتا ہے نا والدین کی عظمت کے بارے میں، اس وقت ماں باپ بڑا یاد آتے ہیں. تو نوجوان نسل کو جو والدین کے بہت زیادہ نافرمان ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ یہ تو پتہ چلے گا نا ان کو جب یہ ان کے چہرے جب چھپ گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، پھر پتہ چلے گا کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے. ہم سے پوچھے نا، ہم بتائیں کہ ماں باپ کیا ہوتا ہے. ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یا اللہ وہ کہاں گئی تصویریں، کہاں گئے وہ چہرے، نظر نہیں آتے. دعائیں کرتے ہیں. میں جب اپنی آبائی گاؤں جاتا ہوں تو پہلے اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں، دعا کرتا ہوں جا کر. بلکہ میں تو ان بد نصیب اولاد کو کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ کی قبروں پر جایا کرو. کتنے وہ بد نصیب جن کو پتہ ہی نہیں ہے ماں کی قبر کہاں ہے، باپ کی قبر کہاں ہے. پوچھے نا تیرے ابا جی ایتھے کتے ہی سی، ایتھے میری ماں دی وہ سی. الحمدللہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں میری آنکھوں پٹی باندھ کر قبرستان کے کنارے کھڑا کر دو، میں اپنے ماں باپ کی قبر کو تلاش کر لوں گا. مجھے جانا آنا ہے کبھی الحمدللہ اکثر جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ ان کی قبروں کو جنت بنا دے. آپ کی اولاد بھی جو ہے وہ دین کا تعلیم حاصل میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے حافظ قرآن ہیں، ماشاءاللہ. قاری انس، قاری بلال، قاری صہیب صاحب، اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کی شاگرد ہیں. میری بڑی بیٹی قرآن کی حافظہ ہے، وہ بھی قاری صہیب صاحب کے دائرے کی شاگرد ہے اور بہترین قرآن پڑھتی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. اور میرے بیٹے ماشاءاللہ دونوں خطیب بھی بن چکے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. دونوں بیٹے قاری انس بھی ماشاءاللہ خطیب ہے، قاری بلال بھی خطیب ہے. ٹھیک ہے. قاری انس صاحب جانے سے پہلے وہ مرکزی مسجد میں میرے ساتھ میرے نائب خطیب تھے، اب قاری بلال صاحب میرے نائب خطیب ہیں. اللہ میرے بچوں کو میرا صدقہ جاریہ بنائے. خواہش تو تھی میرا بیٹا عمار بھی عالم بنتا، لیکن وہ دوسری عصری تعلیم میں مصروف رہا ہے. اچھا والدین کے اوپر کوئی نظم یا کلام کوئی یاد ہو تو آپ؟ میں جب میری ماں دنیا سے گئی تھی نا تو اس وقت میں نا بڑا رنجیدہ تھا، بڑا دکھی تھا. تو اس وقت میں نا بیٹھا قلم پکڑ کر، تو وہ درد دل کی باتیں میرے دل سے نکلی، وہ میرے جملے بن گئے. حالانکہ میں شاعر نہیں تھا لیکن میرے جملے شعر بن گئے. لوگوں ماں جئی جاگتے بہار کوئی نہ، اپنی ماں کو یاد کر کے بھی یہ جملے میں نے لکھے تھے. لوگوں ماں جئی جاگتے بہار کوئی نہ، ماں دے پیار جہا کسے دا پیار کوئی نہ. جدوں گھر جاؤ ماں سینے نال لاو دی، جدوں گھر جاؤ ماں سینے نال لاو دی. بیٹا کرو ٹورے ماں دعاواں فرماو دی، بیٹی کرو ٹورے ماں ہنجو برساو دی. لوگوں ماں نالوں میٹھا من ٹھار کوئی نہ، لوگوں ماں جی جاگتے بہار کوئی نہ. سچی گل ہے،
ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੇੜੇ ਵੀਰੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਫੱਬਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਫੱਬਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਬਗੈਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦੇ, ਵੱਧ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀਰੋ ਗਮ ਖਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੇ प्यार जिहा किसे दा प्यार कोई ना। और भी बड़े जुमले लिखे थे। ये जब मौत ने मेरी माँ मुझसे छीन ली थी तो उस वक्त ये जुमले मैंने कहे थे। आपने नज़म बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह सुनाई। ये अहले हदीस बहुत से ख़तीब हमने सुने हैं, उनकी तकरीबन जो अंदाज़ बयां है सेम होता है, एक कोई रब्बानी है कोई यज़दानी है, तो आपका अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो कुदरती आवाज़ है या आपने भी किसी को कॉपी किया? वैसे कॉपी तो मैंने, आप भी सुनते रहते हैं, मैंने कभी किसी की पूरी कॉपी नहीं की, ठीक है, लेकिन मैं सारे खुतबा की कदर करता हूँ, सारे खतीबों को शौक़ से सुनता हूँ, मोहब्बत से सुनता हूँ। तो जब मैं मैदान खिताबत में आया था ना, उस वक्त 2-3 लहजे थे बस जो चल रहे थे, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं एक मुनफरिद लहजे में आऊँ। बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, तो फिर मैं इस लहजे में आया। तो आवाम ने बड़ा लाइक किया, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, तो लोगों ने पसंद किया। अच्छा, जैसे तकरीर होती है उसके बाद मोस्टली एक रवाज है या कुछ भी कह लें, खिदमत करते हैं, कुछ पैसे देते हैं। पहली मरतबा जो तकरीर की थी आपको कितनी को खिदमत मिली, कितने को पैसे मिले? अल्लाह अकबर, अल्लाह। उस्मान साहब देखो ना, कुरान पाक ने जो हमें तालीम दी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, अल्लाह दुनिया की भी हसना दे, आखिरत की भी हसना दे। जी जी। तो इतना मुंह कभी नहीं खोला कि अगले घर को परेशान कर दें, ऐसा नहीं है। तो अखराजात होते हैं, किराए होते हैं, फिर ज़ाती मामलात भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना जिस जमात ने दिया है, कभी जमात का गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया, दुआएं देते हैं, अल्लाह उनको और दे, अल्लाह उनको और दे। तो मुझे याद है एक दफ़ा मैं खिताब किया था उकाड़े में, तो उन्होंने उस वक्त काफ़ी पुरानी 35 साल पुरानी बात होगी ग़ालिबन, या 34 साल पुरानी बात होगी, उन्होंने 500 रुपये मेरी खिदमत की। तो मैं इतना खुश था कि इतनी मैंने उनको दुआएं दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये वक्त के साथ साथ है ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अखराजात बढ़ते गए। अब देखें पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है, अखराजात कितने। तो बहरहाल जमात का मैंने कभी गिला नहीं किया, जमात खिदमत करती है, अल्लाह उनको बरकतें दे, वो अल्लाह की रज़ा के लिए हमारी खिदमत करती है, हम उनके लिए दुआ कर देते हैं। पहली गाड़ी जो है आपने कब ली थी वैसे? ये मुझे याद नहीं, तकरीबन 15 साल से पहले ही ली थी। अच्छा, तो वालदैन ने एक अरसा वालदैन ने आपकी गाड़ी के ऊपर आपके साथ सफ़र किया? वालिद साहब ने किया है। वालदा दुनिया से जा चुकी थी जब मैंने गाड़ी ली ना। वालिद साहब को, उन्होंने मेरी गाड़ी देखी, वालदा नहीं देख सकी। सन 2000 में अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ठीक हो गया। अच्छा शेख साहब, मोस्टली हम सुनते हैं यूट्यूब के थ्रू और पता चलता रहता है सोशल मीडिया के कि उलमा इकराम शादियां बहुत करते हैं। इजाज़त तो कहा जाता है 4 की है, लेकिन सुनने में आता है किसी ने 8 की हुई हैं, किसी ने 9 की हुई हैं, कोई 7 करके बैठा हुआ है, चौका छक्का लगा के ज़रूर बैठा हुआ है। तो खालिद मुजाहिद साहब ने कितनी? 7-8 से मतलब ये है कि एक चली गई तो उसकी जगह पर और आ गई। उनके साथ मसले ही रहे। पर मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही की है। अच्छा। एक ही शादी की है। ठीक है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ गुजरी है। शुरू में मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, मैं गाड़ियों पर, बसों पर सफ़र करता था। अच्छा। लंबे लंबे सफ़र, सारी रात मेरी सफ़रों में गुजर जाती। सवेरे मैंने क्लास पढ़ानी भी होती थी। तो मेरी ज़िंदगी बड़ी बिजी गुजरी, मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी। दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों की माँ मेरी बीवी जो दी है, उसने मेरी खिदमत इतनी की है कि मुझे दोबारा और दूसरी शादी की ख्वाहिश नहीं, मैंने ज़रूरत महसूस नहीं की। अल्लाह का शुक्र है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है। तो कभी कोई मजाक में कोई सवाल कर ले तो फिर मैं शुगर में मजाक में कह देता हूँ, हम तो शादी में भी तौहीद के कायल हैं फिरास। अच्छा, वो जो मारूफ आलिम दीन है उनमें से कोई ऐसा आलिम दीन है जो आपका क्लास फेलो हो या आपका शागिर्द हो? मैं शागिर्द नहीं कहता, बार कारी बिनियामीन आबिद साहब मेरे पास यहाँ पत्तों की में पढ़ते रहे मेरे इदारे में। अच्छा। मैं शागिर्द नहीं कहता, कहीं सुनकर वो नाराज़ ना हो जाए। तो बहरहाल मेरे पास रहे, यानी कि ऐसे ऐसे कीमती हीरे आपके अदारे से। अल्लाह का शुक्र है। कारी बिनियामीन आबिद मैंने जब शोबा हिफ़्ज़ शुरू किया ना पत्तों की में, उस वक्त ये मरकज़ हुदैबिया के खतीब है डॉक्टर अकील साहब, आजकल PhD हैं। ठीक है। ये भी मेरे पास यहाँ पढ़ते रहे, कारी बिनियामीन आबिद साहब,
یہ ادھر ایک کافی ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ آئے اور اچھے ماشاءاللہ بہترین اللہ نے ان کو مقام دیا. ہماری دعائیں ان کے ساتھ رہی, اب بھی دعائیں ساتھ ہیں. تو اب جب ان کو دیکھتا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے اور دعائیں نکلتی ہیں دل سے. ان کی ترقی کی میں دعا کرتا ہوں, حسد کبھی دل میں نہیں آیا, ماشاءاللہ ان کی ترقی کی دعا کرتے ہیں. صحیح. اچھا, حبیب الرحمن یزدانی صاحب کی شہادت کے بعد اللہ جو بڑا ایک خلا تھا کہ ان کی طرح کوئی انداز ہو, عثمان صاحب تھوڑی سی ہسٹری جب بتائیں نا آپ. جب یہ حادثہ ہوا تھا نا, جی اس حادثے کے بعد یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا عروج دیا تھا, بڑا عروج. تو جب یزدانی صاحب شہید ہو گئے نا, تو اس کے بعد جماعت پیاسی تھی, اداسی تھی, پریشان تھی. تو بیک وقت پھر اللہ تعالیٰ نے مولانا حنیف ربانی صاحب کو مقام دیا, عبدالرؤف یزدانی صاحب میدان میں اترے, مولانا شریف الہ آبادی آ گئے, مولانا منظور صاحب آ گئے. یہ 4 خطیب اس یعنی دھماکے کے بعد فوراً منظر عام پہ آئے تھے, 4 خطیب. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کھیپ آئی خطیبوں کی, میرے جیسا نکمہ طالب علم میدان خطابت میں آیا, مولانا صاحب کو قاری صاحب آئے, اللہ ان کی عمر دراز کرے, قاری عبدالرحیم کلیم صاحب آ گئے. پھر تو اس کے بعد پھر ایسے ٹرن بائی ٹرن خطیبوں کی مطلب کہ خطیب آتے رہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ عبدالرؤف یزدانی صاحب آپ سے سینئر ہیں؟ آپ مجھ سے سینئر ہے. جب میں ابھی خطابت کے اسٹیج پر نہیں تھا تو عبدالرؤف یزدانی صاحب اسٹیج پر تھے. آپ بھی جیسے ہم لوگ سننے جاتے ہیں, اس وقت آپ بھی سننے جایا کرتے تھے, کس کو سنتے ایک میں نے سی ڈی سنی تھی ظفر سی ڈی والوں کی, عبدالرؤف یزدانی صاحب اکاڑے میں تقریر کر رہے ہیں, میں مجمع میں بیٹھا ہوں. زبردست, میں مجمع میں بیٹھا ہوں. زبردست. اچھا, آپ سننے جایا کرتے تھے؟ ہاں, اب میری کیسٹیں پرانی جو سیڑھیاں ہیں اس میں آج کل کے جو نئے خطباء ہیں یہ اسٹیج پر بیٹھے نظر آتے ہیں یا مجمع میں بیٹھے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا رہتا ہے. عالم دین جو ہے ریٹائرڈ کیا ہو جاتا ہے, بڑے نعرے لگتے ہیں اسٹیج پہ, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, جب اس کے بعد اسٹیج سے ویسے ہٹتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں, بڑے بڑے قیمتی ہیرے. یہ آپ نے سوال نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک زخم چھیڑا ہے اللہ کہ میں اس مزاج کا بندہ ہوں کہ میں کبھی جماعت کا گلہ نہیں کرتا, شکوہ نہیں کرتا, دعائیں کرتا ہوں کہ جماعتیں بہت اچھی ہوتی ہیں. لیکن یہ کمی ہم میں ہے کہ جب تک خطیب کا گلا چلتا ہے ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں, بڑی واہ واہ بلے بلے جلسے یہ وہ, جیسے جیسے خطیب بوڑھا ہو جاتا ہے یا وہ اس میں کمزوری آ جاتی ہے یا اس کی خطابت میں یا آواز میں کوئی کمی آ جاتی ہے تو ساتھی اس کو آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیتے. میں نے بڑے خطیب ڈسہارڈ ہوتے دیکھے ہیں کہ جو بڑی انہوں نے تکلیف محسوس کی کہ کبھی تھا کہ ہمارے بغیر ان کا جلسہ نہیں ہوتا تھا, کہ کبھی وہ دن ہے کہ ہمیں اپنے جلسوں پر بلانا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ کمی ہمارے ساتھیوں میں ہے, لیکن پھر بھی الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعتوں کو سلامت رکھے, ان کو اللہ تعالیٰ زندہ و تابندہ رکھے. آپ شروع سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ جب میں طالب علم تھا نا تو اس وقت میں نے جماعت الدعوہ کا ماحول یا اپنایا ہوا تھا. تو جب میں پتوکی میں بطور خطیب آیا تو یہاں مرکزی جمعیت کا ہی ماحول تھا. تو میں نے سوچا مسلک ایک ہے, عقیدہ ایک ہے, منہج ایک ہے, تو پھر میں نے الگ کوئی نئی تنظیم یا اس میں تنظیم میں جانے کی کوشش نہیں کی, تو مرکزی کے ساتھ میں اٹیچ ہو گیا. اس وقت سے لے کر آج تک, اس وقت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے امیر تھے, میں ویسے بھی ان سے بڑا متاثر تھا. اور پھر میاں جمیل صاحب اللہ ان کی عمر دراز کرے, وہ ناظم اعلیٰ تھے, وہ مجھے جماعت میں لائے, مرکزی جمعیت میں. اچھا, ان کی دعوت پہ؟ ہاں, ان کی دعوت پہ میں آیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر حافظ عبدالکریم صاحب اللہ عمر دراز فرمائے, اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. پھر مولانا وہ حنیف صاحب اسلام آباد والے, ٹھیک ہے, یعنی جیسے جیسے ناظم بدلتے رہے. تو اب ماشاءاللہ حجازی صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. پھر اس طرح پنجاب کی ہماری کیبنٹ ہے, سید سبطین شاہ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ, مولانا یونس آزاد صاحب ہیں, اللہ ان کی عمروں میں زندگی, باجوہ صاحب ہیں, اللہ ان کی عمر دراز کرے. تو میں اب الحمدللہ ایک پل کے لیے بھی مرکزی جمعیت سے دائیں بائیں گیا ہی نہیں. ساجد میر صاحب کے ساتھ آخری ملاقات کیا ہوئی, اور جب ان کے انتقال کی خبر چلی آپ کہاں تھے, کیا تاثرات تھے اس وقت؟ علامہ پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ, میں ان کا بڑا مداح ہوں, بڑا گرویدہ ہوں. وہ ہمارے امیر بھی تھے اور فیورٹ شخصیت بھی تھے, کیونکہ قرآن سے جڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ہر سال رمضان میں قرآن سناتے تھے, بیماری کے باوجود بھی وہ قرآن سناتے رہے. ان سے ملاقاتیں جو میٹنگیں مرکز میں راوی روڈ پر ہوتی تھی وہیں اب یاد نہیں کہ آخری ملاقات کب ہوئی تھی. بہرحال میں تو آخری اسی کو کہوں گا جب ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہم سیالکوٹ گئے تھے, وہی سمجھتا وہ آخری ملاقات تھی. اچھا, تو اب کوئی پہلے جی بولیں, آپ کمپلیٹ کر لیں, کیا کہنے لگے؟ تو بس وہ ملاقات پھر وہ ایسی ہوئی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے, دعائیں کر کے آگے, یا اللہ تیری سپرد کر کے جا رہے ہیں اپنے امیر کو, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے.
بہت عظیم شخصیت تھی علامہ پروفیسر ساجد میر، اللہ ان کے اس مشن کو اللہ تعالیٰ قیامت سلامت اور آباد رکھے۔ اچھا، آپ اپنی مرکزی جمعیت کو کیا تجویز کریں گے، ڈاکٹر صاحب کو بھی، کہ بھی پہلے کی نسبت اب یہ کام ضرور ہونا چاہیے کہ پہلے سے زیادہ بہتری آ سکے، جو آپ کمی دیکھتے ہیں؟ بس میں تو اپنے قائدین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ساتھی جنہوں نے ساری زندگی مرکزی کے ساتھ گزاری ہے، کبھی ایک پل کے لیے بھی دائیں بائیں جانے کی کوشش نہیں کی، ان پر اپنی خصوصی نظر رکھا کریں، ان کا خصوصی خیال رکھا کریں، کہ کیونکہ یہ افراد جو ہوتے ہیں نا، یہی جماعت کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ تو ویسے علامہ پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد الحمدللہ ہمارا ورک کمزور نہیں ہوا۔ اچھا، حجازی صاحب بھی بڑے متحرک ہیں، حجازی صاحب تو ویسے بھی علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے کہتے ہیں نا چنڈے ہوئے تھے تنظیم میں، ہاں کیا بات ہے۔ اور اسی طرح حافظ عبدالکریم صاحب ہیں، ان کو اللہ نے بڑا ایک جذبہ دیا ہے، حوصلہ دیا ہے، اور وہ احباب کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ورکروں کے ساتھ وہ جڑ کر رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ماشاءاللہ کام ہمارا نیچے نہیں گیا بلکہ اوپر ہی گیا ہے۔ اچھا، آپ کی تقریر بہت سے لوگ سنتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، تو قاری خالد مجاہد صاحب وہ خود بھی کسی کی تقریر سنتے ہیں، چاہے اپنے مسلک کا کوئی ہو یا غیر مسلک کا کوئی ہو؟ اب دونوں بتائیں آپ۔ الحمدللہ میں دیوبند کے مولانا عبدالمجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ قرآن بڑا پیارا پڑھتے تھے، ان کو میں بڑا سنتا تھا، بہت سنتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ماشاءاللہ جو خطباء ہیں وہ بھی بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں، ساری میں سب کو محبت سے سنتا ہوں، پیار سے سنتا ہوں۔ کسی کا نام لیں، نام اگر میں ایک کا لوں گا تو باقی رہ جائیں گے، سمجھ لیں سارے ہی ہو کوئی۔ میں تو یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ میں ان کو بڑا سنتا تھا، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ ان کو میں بڑا سنتا تھا، یہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ میں نے جب میں خطیب بنا ہوں، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرے جلسے بڑے ہوئے، حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ میرے بڑے جلسے ہوئے، حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ میرے بڑے جلسے ہوئے، مولانا عبداللہ نثار صاحب ہیں۔ تو آج کل میں ویسے جماعت سے یہ شکوہ کروں گا کہ بہت کم ان کو جلسوں میں دیکھتا ہوں، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اس بندے نے مسلک کی بڑی خدمت کی ہے، جماعت کی بڑی خدمت کی ہے۔ اچھا، بہت سے معروف عالم دین جن کی مسلک کے لیے، دین کے لیے بڑی قربانیاں بھی ہیں، بڑی خدمات ہیں، جس میں طالب الرحمان شاہ صاحب ہیں، وہ بیمار ہیں، عتیق اللہ عمر صاحب ہے، بیمار ہیں، پھر اس کے بعد جو ہیں بالکل صحیح سلامت ہیں عبداللہ نثار صاحب، ان کو جلسوں پہ لوگ نہیں بلاتے، کیا وجہ ہے اس کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جماعت کی بدقسمتی ہے، ہماری بے حسی سمجھتا ہوں میں۔ ایسے خطباء کو تبرکن بلاؤ، ان کی بڑی خدمات ہیں، ان لوگوں نے بہت کام کیا ہے، ان لوگوں نے بسوں، گاڑیوں پر، ٹانگوں پر سفر کر کے اللہ کا دین سنایا ہے۔ تو جب نئی ٹیمیں آ جاتی ہیں، نئی خطیب آ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پرانے جو ان کو نظر انداز کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو طالب الرحمان صاحب اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، ان کی بڑی خدمات ہے، بہت خدمات ہے، واللہ بہت خدمات ہے۔ تو جیسے مولانا عتیق اللہ عمر صاحب کے ساتھ جماعت نے تعاون کیا ہے، محبت کی ہے، بہت تعاون، خاص کر مرکزی جمعیت نے تو مولانا عتیق اللہ صاحب، عمر صاحب ان کے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، ان کی بڑی خدمت کی ہے۔ ایسے ہر خطیب کے ساتھ ہونی چاہیے، جو بھی خطیب بیمار ہو جائے یا اس کے پروگرامز کم ہو جائیں تو ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ تو ویسے تو اللہ کا فضل ہے، ہمارا ہر خطیب جو ہے نا وہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے جماعت کا گلہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی جماعت کو ان کے ساتھ محبت اور زیادہ بڑھانی چاہیے۔ ٹھیک ہو، وہ مجھے آج یہاں ایک جملہ یاد ہے، سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ دوسرے جو احباب ہیں ان کو عقیدت ملی تو وہ توحید کا خزانہ کھو بیٹھے، ہمارے لوگوں کو اللہ نے توحید کا خزانہ دیا تو یہ ادب کی لطافتیں کھو بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج یہ چیزیں مجھے نظر آتی ہیں۔ اچھا، یہ لاسٹ ٹائم آپ کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تحقیق اصل میں عثمان صاحب مجھے پتہ نہیں چلا، آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ان جن ظالموں نے فائرنگ کی تھی انہوں نے اپنی طرف سے مجھے ختم کر دیا تھا، مار دیا تھا، لیکن میرے اللہ کو میری زندگی منظور تھی، میرے بچوں کے لیے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ کے دین کے میری وجہ سے دین کو سلامت ہے، بلکہ دین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، تو اللہ نے اپنے دین کی خدمت کا مجھے موقع دینا تھا، اور ان بچوں کی خدمت مجھ سے اللہ نے لینی تھی، میری زندگی اللہ نے بچا لی۔ ہم 4 ساتھی تھے، چاروں کو اللہ نے بچا لیا، انہوں نے اپنی طرف سے کہانی ختم کر دی تھی، الحمدللہ اللہ نے بچا لیا۔ کوئی کہیں سے کوئی تھریڈ تھروڈ تھا، کوئی دھمکیاں تھیں آپ کو؟ نہیں، کوئی دھمکیاں نہیں تھی، کسی کے ساتھ کوئی کلیش نہیں؟ تو کہاں سے آ رہے تھے؟ کہیں جا رہے تھے؟ جڑاں والا سے، یعنی یہاں کے جڑاں والا سے کھروڑے والا جا رہے تھے،
اچھا۔ تو مغرب کی نماز اذان ہو چکی تھی، عشاء کی اذان ہونے والی تھی، اب یعنی پہلے کافی ہونے لیٹ تھی ابھی، تو پیچھے سے گاڑی آئی، فارچونر ہے یا لینڈ کروزر ہے، ٹھیک ہے، جو ہی ہمیں کراس کیا ہے، کراس کرتے ہی بریسٹ کھول دیا انہوں نے، وہ فارچونر سیدھے والا میرے سینے کے نشانے پر، ٹھیک ہے، فارچونر والوں نے، فارچونر، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، الحمدللہ الحمدللہ، میں تو اللہ کا دے نہیں دے سکتا جیسے اللہ نے مجھے بچایا۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ اہل حدیث بہت خشک ہوتے ہیں کہ یہ محفل نعت کا اہتمام نہیں کرتے، کیا آپ نعت نہیں پڑھتے آپ ایسے؟ الحمدللہ، جس کو نعت نبی پاک کی نعت اچھی نہیں لگتی، ہمیں وہ انسان اچھا نہیں لگتا۔ اللہ، ہماری تو زندگی حضور کی نعت خانی میں گزری ہے، لیکن ہم صرف ایک مہینہ ربیع الاول کا انتظار نہیں کرتے، ربیع الاول آئے گا تو نعتیں پڑھیں گے، ربیع الاول آئے گا تو حضور کی میلاد کی بات کریں گے، ربیع الاول آئے گا تو حضور کی، ہم تو الحمدللہ ہر روز حضور کی تعریف کرتے ہیں، ہر روز پیارے آقا کی محبت کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے بارے میں تو اکثر لوگوں نے مشہور بھی کیا، میں نعتیں الحمدللہ میں تو نعتیں خود بناتا تھا، اچھا، الحمدللہ کے فضل و کرم سے شاعری بھی کرتا تھا، اور کئی بار دوسرے شعراء کے کلام کو تھوڑا بہت سٹ وٹ کر کے وہ کلام بنا لیتا تھا۔ ایک میری نعت بہت چلی تھی، وہ پچھلے دنوں فیس بک پر بڑی وائرل رہی، آپ کو ایک دو جملے سنا دیتا ہوں میں۔ جی جی، وہ بھی سنائیں، اور جو آپ سیٹمنٹ بھی کرتے تھے وہ بھی سنائیں آپ۔ آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا، کون؟ وڈا پائی نہیں، وڈے نبی وڈے رسول۔ آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا، خالد تو سن لے آ کے ایک نغمہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، سب سونیاں نالوں سونا چہرہ حضور دا، امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی، سب نبیاں تو اعلیٰ لوگو ہے رتبہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو۔ اب ایک جملہ شاید کسی کو پھیکا لگے، میٹھا نہ لگے، تو وہ بھی میں کہہ دیتا ہوں، لڈیاں نہ پایا کر نہ جشن منایا کر، ویرا اپنایا کر، ویرا اپنایا کر، طریقہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، سب سونیاں نالوں سونا۔ اور بھی شعر ہے، اتنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ جی اچھا، وہ مجھے یہ بتائیں، اب کسی اور عالم دین کی طرز میں آپ بھی کچھ تھوڑا بہت سنا سکتے ہیں آپ؟ میں نے کبھی کوشش نہیں کی، یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، یہ تین ہی تو لہجے بڑے ہماری پہچان، ہمارے مسلک کا ماٹو، لیکن وہ تینوں اتار لیتا ہوں، لیکن اب نہیں، میں اس پر زور بھی کافی لگتا ہے، اس کے لیے ریہرسل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، بس میں دعا کرتا ہوں اللہ ان علماء کرام کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اچھا اچھا، اہل حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کو نہیں مناتے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اہل حدیثوں کو خوشی نہیں ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن خود منایا، جیسے صحابہ کو بتایا، اسی طرح ہم بھی بتاتے بھی ہیں، مناتے بھی ہیں؟ حضور کی ولادت کی خوشی منانے کا جو انداز ہمیں ملتا ہے نا، اور صحیح ملتا ہے، وہ ہے سوموار کا روزہ۔ تاریخ کا نہیں، ربیع الاول کی کسی تاریخ کا نہیں، حضور نے جب روزہ رکھا ہے نا تو حضور نے دن کا رکھا ہے، اور دنیا کو بتایا بھی دن ہے کہ میں سوموار کو پیدا ہوا ہوں۔ پھر یہ نہیں کہ آپ سال بعد سوموار کو روزہ رکھتے تھے، نہیں، ہر سوموار کا حضور روزہ رکھتے تھے۔ ولدت فیہ، فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں، روزہ رکھو، روزہ رکھو، درود شریف پڑھو، روزہ رکھو۔ سمان صاحب، میں جب حفظ کرتا تھا نا، دیوبند کے ادارے کا میں طالب علم تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ میں حنفی طالب علم تھا۔ ٹھیک ہے، 1980 کی بات ہے، ایک اکاڑے میں ایک ادارہ ہے جامعہ غوثیہ رضویہ، وہاں مقابلہ ہوا تھا قاریوں کا، تلاوتوں کا، طلباء کا، میں بھی گیا۔ میں اس وقت ڈسٹرکٹ اکاڑا پاک پتن سہیوال ایک ہی تھا، سہیوال تھا، میں پورے مقابلے میں دوم آیا، مجھے انعام ملا، سند ملی، اب بھی میرے پاس موجود ہے، ایک کتاب ملی سیرت النبی، اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ وہ کتاب پڑھی رہی، میں حفظ کا طالب علم تھا، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب میں
خطابت کے میدان میں آیا، کتابوں کے ماحول میں آیا، تو پھر میں کتاب کھولی تو اس پر وہ کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ شبلی نعمانی حنفی۔ ملی کہاں سے؟ جامعہ غوثیہ رضویہ اہل سنت بریلی کے ادارے سے۔ میں طالب علم کن کا تھا؟ دیوبند کا۔ وہ کتاب میں جب میں نے کھولی تو اس میں لکھا ہے حضور کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے، حتمی لکھی ہوئی ہے۔ خط میں لکھی 9 ربیع الاول آپ کی ولادت کی تاریخ۔ محمود پاشا فلکی نے 9 لکھی، ابو الفدا نے 10 لکھی، مولانا احمد رضا خان صاحب نے 8 لکھی۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب جی نے، مولانا احمد رضا خان صاحب کا فتاوی رضویہ پڑھو، انہوں نے 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ یعنی کہ ان کا بھی 12 پہ نہیں اتفاق نہیں نا، 12 کنفرم ہے ہی نہیں ہے۔ واہ، جس کے اس لیے میں حضور کی محبوب امت کو یہ گزارش کروں گا کہ اس چیز کو لیں جو کنفرم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دن ہے، وہ سوموار کا دن، سال کے بعد نہیں ہے، ہر سوموار روزہ رکھو، حضور کی سنت کو زندہ کرو، ایک دوسرے پر فتوے نہ لگاؤ، ابلیس نہ کہو ایک دوسرے کو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وہ کام کرو جو حضور نے کیا ہے، جس کی دلیل ہی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، جس کی بیس ہی کوئی نہیں ہے، جس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہمارے کہنے پر آ جائے وہ مومن بن گیا، جو ہمارے کہنے پہ نہ آئے اس کو ہم ابلیس بنا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جی شان صحابہ کے اوپر جو ہے آپ کوئی کلام؟ میں نے صحابہ کے بارے میں 3-4 کلام بنائے تھے، وہ لوگوں نے ماشاءاللہ سنے بھی اور میرے خطباء نے پڑھے بھی۔ ایک تھا ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق و عمر عثمان و علی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق و عمر عثمان و علی، ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق و عمر عثمان و علی۔ میں چاروں خلفاء کا ذکر کر کے اپنے اشعار کو کلوز کرتا ہوں۔ ایک میرے نبی دا یار پیارا، نہ سن سن کمبدا کفر سی سارا، سونا عمر بہادر رب دا ولی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ایک شرم و حیا والا نصب العین عثمان پیارا ذوالنورین، لوگو بیت ہے جس دی کیتی علی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق و عمر عثمان و علی، سونا علی پیارا شیر خدا، او دا لقب بھی سونا اسد اللہ، سونا حق دا ولی نالے شیر جلی، ہر چمن چمن ہر کلی انہاں نال سی میرے نبی نو پیار، تائیوں ہی خالد تابع ادار، او تا سارے نے پھل گلاب کلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی۔ اور بھی کلام آپ بتا اور بھی بنائے۔ ایک میں نے بنا تھا اصحاب نبی دے پیارے نے، او جلا تن من دین تو وارے نے، ابو بکر و عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کراں، عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کراں، او تا سارے موتی ہیرے نے، آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، کیا حسن و حسین دیاں شان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کیا حسن و حسین دیاں شان، ذرا سن تو کاری خالد تو، زہرا دیاں اکھیاں دے نور دویں، حیدر دے جگر دے پارے نے، اصحاب نبی او کی شان دساں امی عائشہ دا، جی دی شان دے وچ قرآن آیا، جی دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، او تا بیٹی پاک صدیق دیے، او دے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ یہ بھی کلام میں نے بنایا تھا۔ تیسرا ایک اور شاید بتا رہے تھے آپ۔ ایک بنا تھا جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، جنتاں دے اونا لی اعلان ہو گئے، ابو بکر پیارے گھر بار لٹایا ہے، عمر نے آقا دا چمان ودایا ہے، عثمان تے علی بھی
ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਾਰ ਤੇ ਖੁਬੈਬ ਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਦੀਨ ਉਤੋਂ ਵਾਰੀਆਂ ਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀਆਂ।